بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہم آزادی کی 75ویں سالگرہ منانے جا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارا وطن تا قیامت آباد اور شاد رہے۔ ان 75 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوگا، اور جو موجودہ صورتحال ہے اور جو 1997 کے بعد آج تک ہم نے سفر کیا ہے انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، اس میں کچھ زیادہ ہم نے حاصل نہیں کیا۔ آج کے جو معروضی حالات ہیں وہ یقیناً اس بات کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی معاشی، سیاسی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت نہیں کی۔ جو موجودہ صورتحال ہیں، ہم کہتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ ایک ایلیٹ کلاس جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے، ایک رولنگ کلاس جو ہے وہ ہم پہ مسلط کر دی گئی۔ رولنگ اور ایلیٹ کی حد تک تو میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو کلاس ہم پر مسلط ہے یا رہی ہے یا جو آنے والی ہو رہی ہے، وہ کون سی کلاس ہے، اس کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت تحریر کی ہے، وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ ایک سکول ٹیچر کا امتحانی مرکز میں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اس کا بیٹا بھی اس سینٹر میں امتحان دے رہا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ٹیچر کہتے ہیں ایک دن موقع پا کر اس کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس دن اسلامیات کا پرچہ تھا۔ اس نے ایک سوال دکھایا کہ کوئی سے 3 برگزیدہ پیغمبروں کے نام لکھیے، اس کا جواب چاہیے۔ ٹیچر کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ کسی طرح رازداری سے اسے ایسے جواب لکھوا دوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کام بھی ہو جائے، ورنہ اچھی خاصی بدنامی ہو جانی تھی، اور وہ بھی اسلامیات میں۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ جواب میں اپنے 3 ماموں کے نام لکھ دے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے 3 ماموں ہیں جن کے نام ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ہیں۔ ٹیچر کہتے ہیں کہ اگلے راؤنڈ میں جب میں نے پیپر دیکھا تو لڑکے نے جواب میں لکھا ہوا تھا گڈو ماموں، ٹونی ماموں اور چیکو ماموں۔ تو یقین جانیے جو یہ ہم پہ اب کلاس مسلط ہے ماضی قریب میں، اب یا جو حال میں ہونے جا رہی ہے، تو یقیناً وہ سارے اسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنی اپنی حکمرانی کا پیریڈ بڑھانے کے لیے اپنی اپنی سیاسی وابستگی کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، عوام کو ذلیل و خوار کرتے رہتے ہیں، اور ہم جو ہیں اپنے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں ان کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ تو خدا را پاکستان کا سوچئے، پاکستان اس وقت بہت ہی مشکل حالات میں گھرا ہوا ہے۔ قومی لیڈرشپ، بھلے وہ نام نہاد ہی صحیح، قومی لیڈرشپ کو اس ٹائم اکٹھا بیٹھنا چاہیے۔ ملک جن معاشی اور سیاسی مسائل میں گھرا ہوا ہے اس کو اس سے نکالنے کا سوچنا چاہیے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔